عزت والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی درجے والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں اونچا نیچا نہیں ہے. یہ تو ہندوؤں والی جہالت کی بات ہے. ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ موچی ہے اور میں جٹ ہوں، یہ موچی ہے اور میں چیما ہوں، یہ موچی ہے اور میں چٹا ہوں، یہ کمہار ہے اور میں ٹوانا ہوں. یہ تو سب ایسی باتیں ہیں. تو تقویٰ جو ہے وہ ہے معیار، عزت کا معیار. تو جب آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو آپ فوراً توجہ کرو. جو میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید بتایا تھا میں نے آپ کو، سید احمد کبیر رفاعی کا واقعہ رحمت اللہ علیہ. جب غرور پیدا ہوتا ہے نا بندے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو فوراً سزا دے. فوراً ایک بزرگ جا رہے تھے، آگے کتا آ گیا تو انہوں نے فوراً کپڑے سمیٹے، سیر پہ ہو گئے. تو کتے نے کہا یا اللہ مجھے زبان دے، میں 2 باتیں کر لوں. اللہ نے اس کو زبان دے دی. تو وہ کہنے لگا آپ نے مجھ سے اتنی نفرت کیوں کی ہے؟ وہ پریشان ہو گئے. کہتے اپنے کپڑے بچائے، کیا کپڑے بچائے، پلیت نہ ہو جائے. تو کہا کپڑے پلیت ہو جاتے تو دریا میں دھو کے تم پاک کر سکتے تھے، مگر اس نفرت سے جو تمہارے دل کے اندر گندگی لگ گئی ہے اس کو 7 سمندر بھی پاک نہیں کر سکتے. وہ کیا کہا تو نے مجھے اتنا گیر سمجھا ہے، میں اللہ کی مخلوق ہوں. تو آپ نے اللہ کا کیا سنوارا تھا جو اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اور میں نے کیا بگاڑا تھا جو مجھے کتا بنا دیا. یہ تو اس کی مرضی تھی، اس کی مرضی تھی کہ اس نے آپ کو انسان بنایا اور مجھے کتا بنا دیا. تو وہ اللہ کے ولی فوراً سجدے میں گر گئے اور رو کر استغفار کیا کہ اللہ تو نے مجھے کتے سے نصیحت دلوا دی. تو باقی اس میں میرا کیا کمال ہے، میں انسان بن گیا ہوں اور اس کی کیا اس میں قصور ہے کہ وہ کتا بن گیا. تو ہم تو ذات پر آدمیوں پہ فخر کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور اتنی حقارت سے ہندوؤں کے اندر تو یہ بہت زیادہ ہے، مگر مسلمانوں کے اندر یہ کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کسی قسم کا غرور اور تکبر جو ہے وہ انسان کو اللہ کے راستے سے روک دیتا ہے. اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت اور اللہ کا قرب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، دیر تو نہیں ہو رہی، جلدی آپ کو جلدی نہیں. سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا، وہ بہت بڑا مجاہد تھا. ان کے کردار کو آج کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے کردار کو مسخ کر رہے ہیں. ان کو بڑا مجاہد آدمی تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی لاہور میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہی آئے تھے، ان کی فوج کے ساتھ آئے تھے. کیونکہ جب اسلامی فوجیں جاتی تھی تو ساتھ اللہ والے بھی ہوتے تھے کہ تم جہاد کر کے ملک فتح کرو تو ہم روحانیت سے ان کے دل فتح کریں گے. آپ ایسے کریں، آپ تلوار سے جہاد کریں، علاقہ فتح کریں، حکومت قائم کریں مسلمانوں کی، اور ہم اس ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کے دلوں کو اللہ کی طرف پھیر دیں گے. ایک انگریز نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے ہندوستان میں ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے. کہ بڑی بڑی حکومتیں آئی ختم ہو گئی مگر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں آج بھی برقرار ہے. تو اللہ والے دل فتح کر دیتے، کیا دل فتح کر دیتے. جیسے میں آپ کا دل فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا، آپ کے دل کی صفائی کا طریقہ جو بتا رہا ہوں، یہ دل فتح کرنے کی کوشش ہے. کہ جب آپ کے دل کی صفائی آ جائے گی، دل کی پکیدگی آ جائے گی، آپ کی زبان کسی کی غیبت سے بند ہو جائے، آپ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، آپ کسی کے بارے میں نفرت پیدا نہ ہو، آپ کے دل میں کینہ نہ ہو، حسد پیدا نہ ہو، تو سمجھے کہ آپ کا دل مدینہ بن گیا. سمجھے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو گئی. قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن، بندہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا ڈھال ہے مسجد، ڈھال ہے مندر، ڈھال ہے جو کچھ دہندا، ایک بندے دا دل نہ کامی رب دلا میں رہتا. اللہ فرماتا ہے نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین کی وسعتوں میں سماتا ہوں، میں بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں. تو دل جو ہے اس کو عرش بنانے کی کوشش کریں،
اگر اس کے اندر گندگی ہوگی تو پھر یہ ہمارا بیماریاں نکال دو، دل صاف ہو جائے گا. دل صاف ہو گیا تو پھر ایک سجدے کا جو مزہ آئے گا وہ آپ اس کی چاشنی کو نہیں بھول سکتے. آج جسیر کی اپنے آپ کو نماز کی لے کے آتے یاد چلو پڑھنی تو ہے، پھر آپ کا دل کرے گا سجدہ ہی کرتا ہوں. تو سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز. کیا نام تھا؟ بات کہتے ہیں کہ یہ رنگمل چوک میں جو مزار ہے یہ ان کا ہی ہے، واللہ بے تو جانتا ہے. ایاز جو تھا وہ دیہاتی تھا، وہ غلام تھا. سلطان محمود غزنوی نے اس کو دیکھا تو بڑا اچھا لگا، تو آگے خرید لیا اور دربار میں اس کو رکھ لیا. آہستہ آہستہ ترقی کرتا کرتا وہ وزیر بن گیا، پھر مشیر خاص بن گیا. اب حالت یہ ہوگی کہ سلطان غزنوی رحمت اللہ علیہ جو بھی کام کرتے ایاز کے مشورے سے کرتے، اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو ایاز سے محبت ہو گئی تھی، ایسی محبت ہو گئی تھی کہ جیسے وہ عاشق مشوق بن گئے، اتنی محبت ہو گئی. اور یہ محبت جو تھی یہ محبت اس کی کوالٹی کی وجہ سے تھی، اس نے کوالٹی بڑی تھی یاد کرو. ایک دن لوگوں نے شکایت کی درباریوں نے کہ جناب آپ اس کی اتنی کرتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں یاد کو، یہ تو ٹھیک نہیں. آپ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کوئی خزانہ جمع کیا ہوا ہے، شہر سے باہر ایک مکان بنایا ہوا ہے اور اس میں رات کو یہ جاتا ہے اور وہاں پہ پتہ نہیں خزانے سے دولت ہیرے جو وہاں جمع کر رہا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں خود دیکھ لوں. اب وہ تجسس میں رہا، اس کو یقین نہیں آیا، کیونکہ جو خود اچھا ہوتا ہے اس کو کسی کی بات سن کے کسی پہ شک نہیں. وہ صاف تھا، اس کا دل صاف تھا. اس نے کہا کہ ان کا شک دور کرنے کے لیے چلو میں دیکھ لیتا ہوں. بات کوئی اور ہوگی، انہوں نے حسد سے ایسا کیا ہے تو میں ایاز کی اصلیت ان کے سامنے لے کے آؤں گا. میرا دل نہیں مانتا کہ وہ ایسا ہو، کیونکہ المومن مرآۃ المومن، مومن کا شیشہ ہوتا ہے. اب جناب رات کو ایاز اپنے بستر سے اٹھا، اس نے دیکھا کچھ دیر تو نہیں رہا اور آرام سے اپنے کمرے سے باہر نکلا ایاز. اور غزنوی رحمت اللہ علیہ نے کسی ساز میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی اٹھے، وہ محل سے باہر نکلا، شہر سے باہر چلا گیا. اور سلطان محمود غزنوی نے لباس بدل لیا، بھیس بدل لیا، وہ بھی پیچھے شہر سے باہر کچی آبادی آئی، اور کچی آبادی بھی پار کر کے ایک مکان تھا. اس نے جا کے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے جب اندر گیا تو کمرہ کھول کے پھر اندر گیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو سلطان محمود غزنوی نے پکڑ لیا. کہا کہ یہاں کیا ہے؟ کہا جی کچھ نہیں. کہا نہیں کچھ تو ہے. ہاں جی رات کو تو اٹھ کے آیا تو کچھ تو ہوگا. کہا بس رہنے دیں، میرا پردہ ظاہر نہ کرے. وہ کہا نہیں، مجھے وزیروں نے تمہارے بارے میں یہ رپورٹیں دی، تم یہاں روز آتے ہو. کہاں روز آتا ہوں. کہا یہ تو بات ٹھیک نکلی ہے ان کی کہ تم روز آتے ہو. رات کو کیوں آتے ہو؟ مجھے انہوں نے یہ کہا کہ رات کو جاتا ہے دن کے وقت تو پتہ چل جائے گا، رات کو چوری کر کے لے کے جاتا ہے، تو رات کو کیوں آتے ہو؟ کہا لوگ نہ دیکھ لیں. کہا مجھے دکھاؤ. کہا رہنے دے. کہا نہیں یاد دکھاؤ. وہ اندر گیا، اس نے کہا کہ آپ کا حکم ہے تو دکھا دیتا ہوں. اس نے صندوق کھولا تو صندوق میں ایک دھوتی اور ایک کرتا اور ایک چپل نکلی. دھوتی، کرتا اور چپل. کہا یہ کیا؟ کہا کہ یہی ہے جس کو میں دیکھنے آتا ہوں. کیا مجھے سمجھاؤ. کہا میں ایک دیہاتی غلام تھا، یہ ٹوٹی چپل، یہ پھٹا ہوا کرتا اور یہ ایک صابن میرے پاس تھا. آپ نے مجھے خرید کے اپنا مشیر خاص بنا لیا کہ آج میں اتنا پورے ملک میں میرا حکم چلتا ہے. اور میں نے یہ اپنی چیزیں سنبھال کے رکھ دی تھی کہ رات کو روز ان کو دیکھوں تاکہ 24 گھنٹے تک مجھے میری اوقات یاد رہے. سبحان اللہ. اور مجھے جب اپنی اوقات یاد رہے گی تو مجھے یہ بھی خیال رہے گا کہ میں کوئی مالک نہیں بن گیا، میں آپ کی غلام ہوں. تو میں اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہوں تاکہ میں آپ کی صحیح طرح خدمت کر سکوں اور میرے اندر غرور پیدا نہ ہو، میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو، اور میں لوگوں پر ظلم کرنا نہ شروع کر دوں کہ مجھے اتنا بڑا عہدہ مل گیا ہے اب میں لوگوں پر ظلم کروں. جیسے کمینے لوگوں کو عہدہ مل جائے تو وہ
محتاج لوگوں پر زیادتیاں کرتی ہے، ظلم کرتی ہے. کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں جو میری روحانیت کو تباہ کر دیں، تو میں اپنی یہ ساری دولت دیکھنے جاتا ہوں. اب سلطان الغزنوی نے اس کو اپنی چھاتی سے لگا دیا. اس نے کہا یار میں نے ایسے تو تمہیں اپنا مشیر خاص نہیں بنایا، میں بھی تو تم سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا، تیرے اندر یہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے تم مجھے عزیز ہے. اور اس نے سب کے سامنے جب بات رکھی تو سب حاسد جو تھے وہ ان کے منہ لٹک گئے. تو حاسد خود اپنا نقصان کرتا ہے اور تکبر کرنے والا خود اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے بھائیوں، تعلیم اگر میں آپ کو ساری زندگی بھی کرتا رہوں نا، کیونکہ میں نے کرنی ہے تعلیم یہ سلوک کی اور طریقت کی، اور طریقت کے اندر 5 سال کے بعد بھی آپ کو یہی باتیں ملنی ہیں جو میں آج کر رہا ہوں. ہاں انداز بدل جاتا ہے، گفتگو بدل جاتی ہے، واقعات اور بیان ہوتے ہیں، مگر تعلیم یہی ہے کہ آپ اپنے اندر من کو صاف کرنے کی کوشش کریں. جب آپ کا من صاف ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ دل کے اندر اللہ کی محبت بھی آئے گی، پھر آپ کے دل کے اندر وہ روحانیت بھی پیدا ہوگی. جب تک دل کے اندر یہ چیزیں ہیں اتنی دیر تک روحانیت پیدا نہیں ہوتی. تو اپنے باطن سے کبھی بھی غافل نہ ہو. کم از کم 24 گھنٹے کے بعد عیاض کی طرح آپ بھی اپنے اندر کا جائزہ لیا کرو. اور یہ صرف آج کی باتیں نہیں ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، وہ رات کو سارا دن حکومت کے کام کرتے اور رات کو جب اپنے کمرے میں جاتے تھے. پاکستان سے کئی گنا بڑے ملک پر حکومت تھی حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کوڑا پکڑ کے نا تو ایک کمرے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے پیروں پر کوڑا مارتے تھے اور پھر روتے تھے. کیا کرتے تھے؟ روتے تھے، یہاں تک کہ آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی. تو لوگ پوچھتے کہ حضرت رات کو آپ کے کمرے کی آوازیں رونے کی آتی ہیں، کسی کی پیٹنے کی آوازیں آتی ہیں. بتایا کہ میں اپنا حساب کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ اپنا حساب کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں پر ایک وقت وہ تھا کہ تو چراگاہوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ اس سے قابو نہیں آتے تھے. ایک کو قابو کر کے